ترقی کی شرح سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق امیر تیمور اسلامی تاریخ کا ایک عجیب کردار تھا۔ وہ سمرقند کے ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک معمولی زمیندار تھے۔ قدرت نے تیمور کو بلا کے حفظ اور بہت سی غیر معمولی صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ وہ آخری آیت سے پہلی آیت کی طرف الٹی ترتیب سے بھی قرآن مجید سنا سکتا تھا۔ وہ فقہ اور تاریخ کا بھی ماہر تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں کام لے سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا تھا، گرز گھما سکتا تھا، تیر پھینک سکتا تھا اور لکھ سکتا تھا۔ وہ شریعت کا اس قدر پابند تھا کہ اس نے پوری زندگی نماز قضا نہ ہونے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کا وحشی اور ظالم بھی تھا۔ وہ 50 برس تک جنگیں لڑتا رہا۔ اس نے سارا سینٹرل ایشیا، ایک تہائی ہندوستان، افغانستان، ایران اور عراق فتح کیا، اور اس نے ترکی اور یورپ کے کئی علاقے بھی روند ڈالے۔ اس کا کہنا تھا، دنیا میں کٹی ہوئی گردنوں سے ابلتے خون جیسا قیمتی نظارہ کوئی نہیں۔ وہ جو شہر فتح کرتا تھا اس کی ساری آبادی کو قتل کرا دیتا تھا، عمارتیں ڈھا دیتا تھا اور فصلیں گرا دیتا تھا۔ اس نے 1.5 لاکھ لوگوں کے سر کٹوا کر کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لیکن اس تمام تر ظلم اور وحشت کے باوجود اس میں ایک عجیب عادت تھی۔ وہ جو شہر، جو ملک فتح کرتا تھا، وہ وہاں کے علماء، دانشوروں، شاعروں اور صنعتکاروں کو امان دے دیتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دے رکھا تھا، تم مفتوحہ شہر کی آبادی سے جو سلوک چاہو کرو، لیکن خبردار، تمہاری آواز اور تمہاری تلوار کسی صنعتکار، کسی شاعر، دانشور اور عالم پر نہیں اٹھنی چاہیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے، مذہب اور طبقے سے کیوں نہ ہو۔ وہ جنگ کے بعد مفتوحہ علاقوں کے علماء سے گفتگو کرتا تھا، ان سے علم اور معلومات حاصل کرتا تھا، انہیں انعام و کرام سے نوازتا تھا اور پھر انہیں عزت کے ساتھ سمرقند میں آباد کر دیتا تھا۔ اس کی اس عادت کا یہ نتیجہ نکلا، 14ویں اور 15ویں صدی کے وسط میں دنیا میں سب سے زیادہ شاعر، دانشور، عالم اور صنعتکار تیمور کی سلطنت میں تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ درسگاہیں، مسجدیں، بازار اور کارخانے بھی سمرقند اور بخارا میں تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال لوگ بھی سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے۔ اس وقت عالم یہ تھا، دنیا جہاں کے ماہرین تیمور کے پاس آتے، اسے اپنا فن، اپنی مہارت دکھاتے، اور وہ انہیں جواہرات سے لاد دیتا۔ وہ انہیں اپنے ملک کے بہترین علاقوں میں آباد کرتا تھا۔ کوئی آ کر کہتا، میں دنیا میں سب سے اچھا چاول اگا سکتا ہوں، تو وہ اس سے بجٹ پوچھتا، اس کے مطالبے کے مطابق اسے رقم دیتا اور اسے پورے اختیارات کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کر دیتا۔ شاید یہی وجہ تھی تیمور کا دور سینٹرل ایشیا کا سنہری ترین عہد تھا۔ تیمور کا یہ اصول آج تک دنیا میں کار فرما ہے۔ دنیا کا ہر وہ معاشرہ جس میں صنعتکاروں، شاعروں، عالموں اور دانشوروں کی تعداد زیادہ ہے، اس کا شمار ترقی یافتہ اور خوشحال معاشروں میں ہوتا ہے۔ ہر وہ حکومت کامیاب اور کامران ہے جس کی کابینہ میں دانشور اور ماہرین ہیں۔ آپ امریکہ کے صدر بش کی مثال لے لیجئے۔ بش کی کابینہ کے 20 ارکان تھے۔ ان ارکان میں صرف 5 رکن سیاستدان ہیں، باقی تمام ارکان عالم اور فاضل ہیں۔ ان میں وزیر داخلہ نارٹن، وزیر محنت ایلن ایل چاؤز، چیف آف سٹاف اینڈریو یو ایچ کارڈ، نیب صدر ڈیک چینی اور ہوم لینڈ سیکورٹی کا وزیر ٹیم راج شامل ہیں۔ 3 رکن جان پی والٹر، توانائی کے وزیر سیمیول ڈبلیو بورڈمین اور وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں۔ مس رائس 1981 سے 1999 تک اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر رہی تھی۔ انہوں نے تدریس کے قومی سطح کے 2 بڑے ایوارڈ بھی حاصل کیے تھے۔ وہ اس وقت بھی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتی ہیں۔ بورڈمین MIT کے کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر تھے۔ انہوں نے وہاں 6 سال پڑھایا تھا اور نیشنل ڈرگ کنٹرول پالیسی کے ڈائریکٹر جان پی والٹر میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاست کے پروفیسر تھے۔ ان کے علاوہ کابینہ کے باقی ارکان صنعتکار، تاجر، بڑی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو اور زندگی کے مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں۔ مثلاً آپ امریکہ کے وزیر زراعت مائک جوہانس کو لیجئے۔ وہ ایک زمیندار ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ہاتھوں سے فارمنگ کی بلکہ انہوں نے زرعی کمپنیاں بھی چلائیں۔ وزیر تجارت کارلوس گوئرز امریکہ کی ایک مشہور تجارتی کمپنی میں ملازم ہیں۔ اٹارنی جنرل البرٹو گونزالیز مشیر تھے۔ وزیر دفاع ڈونلڈ ریمز فیلڈ نیوی میں پائلٹ رہے، ناٹو کے سفیر اور دنیا کی 3 بڑی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو رہے۔ مینجمنٹ اور بجٹ کے ڈائریکٹر جاشوا اور تجارت کے نمائندے رابرٹ بی زیلیک سرکاری ملازم تھے۔ خصوصی
तैमूर के वजीर जनकुलेसन एक आम सिपाही थे। होसन के वजीर अल्फानसु जैक्सन अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर के आम से मुलाजम थे। वजीर खजाना जॉन डब्ल्यू सैनवा अमेरिका के नामवर बिजनेसमैन हैं। समाजी बहबूद और सेहत के वजीर माइकल लेविट तवील अरसे तक समाजी बहबूद और अवामी सेहत के लिए गैर सरकारी इदारों से वाबस्ता रहे। उन्होंने अवामी सतह के लिए बेशुमार मनसूबे शुरू किए। ट्रांसपोर्ट के वजीर नॉर्मन वाई मानेटा एक कारोबारी शख्सियत हैं। वो ट्रांसपोर्ट के कारोबार से मुंसलिक रहे और अमेरिका की वजीर तालीम मार्गरेट सीपी लिंग्स तवील अरसे तक टेक्सास की स्कूल बोर्ड एसोसिएशन की डायरेक्टर रही हैं। आप देख लीजिए, ये तमाम लोग अपने अपने शोबे के मैर हैं। इनकी ज़िंदगियाँ इन शोबे में गुजरी जिनके वो आज वजीर हैं। ये लोग अब अलफ उठाने से पहले अपने शोबों के मसाइल और मुश्किलात से वाकिफ़ थे। इन्हें मालूम था इनके नीचे कितने दफ्तर काम कर रहे हैं, इनमें किस अफसर के पास क्या अख्तियारात हैं और किस शोबे में क्या तब्दीली की जाए तो सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ये हकीकत है, ज़राअत की वजारत को एक ज़मींदार ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है और एक डॉक्टर वजारत सेहत को और एक सनतकार इंडस्ट्री की वजारत को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। वो इसमें ज़्यादा बड़ा इनकलाब ला सकता है। इस तरह किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जिसने अमली ज़िंदगी का आगाज़ स्कूल टीचर की हैसियत से किया हो, वो तालीम की वजारत को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। वो इसमें ज़्यादा बड़ा इनकलाब ला सकता है। चुनाचे कहने का मतलब है, अगर हम मुल्क में बड़ी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, अगर हम मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अमीर तैमूर की तरह या फिर अमेरिकी निज़ाम की तरह सियासत और हुकूमत में प्रोफेसरों और माहिरीन की तादाद बढ़ानी चाहिए। हमें तमाम शोबों की क़यादत माहिरीन के हवाले कर देनी चाहिए। मुल्क डिफ़ॉल्ट से निकल सकता है और हमारे कर्ज़ों में कमी आ सकती है। तो क्या हम अपनी इंडस्ट्री, तालीम, सेहत और तजारत के शोबे माहिरीन के हवाले नहीं कर सकते? क्या हम इन शोबों में ये तजर्बा नहीं कर सकते? मुझे एक प्रोफेसर साहब बता रहे थे, वो जब अमेरिका में थे तो इन्हें मशावरत के लिए पेंटागन तक में बुलाया जाता था, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो वो अपनी तनख्वाह के लिए 6 महीने तक दफ्तरों में मारे मारे फिरते रहे। इन्हें क्लर्क तक अपने दफ्तर में घुसने नहीं देता था। ज़रा सोचिए, क्या बुलंदी है अमेरिका में प्रोफेसर वजीर हैं और क्या पस्ती है पाकिस्तान में प्रोफेसर तनख्वाहों और पेंशनों के लिए धक्के खा रहे हैं। अमीर तैमूर ने कहा था, वो मुल्क कभी कायम नहीं रह सकता जो अपने आलमों, दानश्वरों और सनतकारों की इज़्ज़त नहीं करता। अमीर तैमूर के 600 साल बाद हेनरी किसिंजर ने अमेरिका में ऐलान किया था, अमेरिका इस वक्त तक सुपर पावर रहेगा जब तक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, दानश्वर और बिजनेसमैन इसकी पॉलिसियाँ बनाते रहेंगे। हमने ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाहात की हैं, क्या हम इस मामले में कोई इस्लाह नहीं कर सकते?